وعلى علي بن الحسين أولاد الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں علی عباس چینل ون کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کربلا اینڈ اکنامک جسٹس کے حوالے سے ہو رہے ہمارے اس ایپیسوڈ نمبر 2 میں گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بہت ہی اہم اور ضروری سوالات ہمارے عالم دین کی خدمت میں رکھے اور آپ نے بخوبی ان کو سنا اور ہمیں امید ہے کہ وہ جوابات بھی آپ کو بہت ہیلپ فل ثابت ہوئے ہوں گے. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جہاں اس بات پہ روشنی ڈالی کہ اکانومک جسٹس کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ دین اکانومک جسٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے، دین کی اس سے وابستگی کیا ہے اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اکانومک جسٹس سے کیا تعلق ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں علی جناب مولانا سید سرمدی رضوی صاحب کا. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ کہ ایک بار پھر سے آپ نے ہمیں موقع دیا اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق حاصل ہوئی. آپ کا بھی بہت شکریہ اور چینل ون کا بھی شکریہ کہ اس پروگرام کا انعقاد کیا. خوب قبلہ، جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ سے ہم نے سوالات کیے اور آپ نے بخوبی ان کویشچنس کا بہت اچھے انداز میں اور آسان اور عام فہم انداز میں جواب دیا کہ اکانومک جسٹس کیا ہے، دین سے اس کا کیا تعلق ہے اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی شہادت. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ اکانومک انیکوالٹی یا کلاس بیسڈ سوسائٹی جس کا ذکر آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں کیا تھا، یہ اصل میں ہے کیا؟ اس کے بارے میں ذرا صاحب بیان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. یقیناً آج کے نظام کو اگر آپ دیکھیں تو اگر حکومتی لیول پہ فیورٹزم چل رہا ہو تو اسی سے کلاس بیسڈ سوسائٹی اور ان ایکویلٹی وجود میں آتی ہے. اگر ہم ایک اسکول کی مثال لے لیں کہ مثلا وہاں پر جتنے بھی ٹیچرز پڑھا رہے ہیں اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں تو اسکول میں جتنے بھی موجودہ ریسورسز ہیں اگر وہ سارے کلاس میں موجود سارے اسٹوڈنٹس کو نہ دیے جائیں اور فیوریٹزم کیا جائے، مثلا فلاں کلاس کو یہ ریسورس ملے گا، فلاں کلاس کو مثلا اسمارٹ کلاس ملے گی، دوسرے کلاسز میں خالی بلیک بورڈ اور چاک پہ جو بھی پڑھایا جائے گا وہ ہے، فلاں کلاس کو لیبوریٹری میں انٹری ملے گی، فلاں کلاس کو نہیں ملے گی، تو یہ ایک قسم کا فیوریٹزم ہے. یا فلاں ٹیچر جو زیادہ پڑھا لکھا ہے ہم اسے کی رول پہ نہ رکھتے ہوئے کسی اور رول پہ رکھیں اور جو اس کا حق ہے، جو اس کو ریمیونریشنز ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں مثالیں ہیں انیکویلٹی کی. حکومتی لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیے تو یہ اکنامک انیکویلٹی اسی فیوریٹزم سے کریٹ ہوتی ہے کہ جہاں ایک طرف حق ہے، جیسا کہ عرض ہوا اس سے پہلے، کسی ملک میں یا کسی شہر میں رہنے والے سٹیزنز کو ملک کے پاس موجودہ ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کا، وہیں اگر یہ ہو کہ سب کو وہ حق اس ریسورس کو یوٹیلائز کرنے کا نہ دیا جائے، مثلا ایکول اپارچونیٹیز فار جابس، ایکول اپارچونیٹی فار ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر، تو یہ اکنامک انیکویلٹی ہوتی ہے اور یہ اکنامک انجسٹس ہوتی ہے. یہ جو کلاس بیس سوسائٹی آپ نے کہی کہ پارٹیکولر کلاس سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کو وہ سروس مل رہی ہے، دوسرا اس کلاس سے نہیں ہے تو اس کو وہ سروس نہیں مل رہی ہے. لیکن قبلہ میرا یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ ایک انسان ہے کہ جس نے محنت کی ہے، خود خوب محنت کی، خوب پیسہ کمایا، ترقی حاصل کی، اب اس کا حق ہے کہ وہ یعنی بہت اچھے ہاسپٹل میں جائے، اس کا حق ہے کہ اس کے بچے بہت اچھی انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹی میں پڑھیں، اس کا حق ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لگزوریس لائف جی سکے کیونکہ اس نے محنت کر کے اس چیز کو حاصل کیا. تو پھر یہ انیکوالٹی کیسے کہلائے گی؟ دیکھیے انیکوالٹی اس کیس میں نہیں کہلائے گی کہ کسی نے محنت کی اور وہ ایک پارٹیکولر مقام پہ پہنچا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان فار ایگزامپل اس نے MBBS کیا اور پوری ایمانداری کے ساتھ کیا اور اس میں بہترین نمبر لے کے آیا اور پریکٹیکل نالج بھی اس کے پاس ہے، اب اس کو اگر کسی اچھے اور بڑے ہاسپٹل میں ایز اے ڈاکٹر رکھا جا رہا ہے تو یہ اکنامک انیکوالٹی نہیں ہے. لیکن یہی شخص جس کی آپ نے مثال دی، یہ ساری اپنی زندگی محنت کرنے کے بعد اب اس مقام پہ پہنچا کہ جہاں اس کو اس کا حق ملے، لیکن اسی وقت یہ ہوا کہ ایک اور
ان ایلیجبل کینڈیڈیٹ کو صرف اس لیے کہ وہ اس ہاسپٹل کے اونر کا فار ایگزامپل ریلیٹیو تھا یا اس کے کسی جاننے والے کا اس سے کانٹیکٹ اور فون آ گیا کہ ان کو اپوائنٹ کر لیجئے. یا جیسے آپ نے اکیڈمکس میں دیکھا ہوگا کہ اپلائی کرنے کے لیے پروفیسر کی یا لیکچررشپ کے لیے اگر وانٹ نکلی ہے, کئی لوگوں نے اپلائی کیا ہے, تو ایلیجبل کینڈیڈیٹس کو کنسیڈر نہ کر کے وہ کہ جن سے کانٹیکٹ ہے یا جن کے لیے کہیں سے سفارش آئی ہے یا کہیں سے بہت بڑا ڈونیشن, ڈونیشن کسی بھی قسم کا فائدہ ہو رہا ہے, تو ہم جسٹس کو چھوڑ کر ہم اپنے فائدے کو دیکھنے لگتے ہیں, یا پھر وہی وہ فیوریٹزم والی بات. تو یہ پھر انیکوالٹی ہے اور اسی سے اکنامک انجسٹس بھی کریٹ ہوتی ہے. یعنی ہمیں ہمارے اندر ایلیجبلٹی نہ پائی جاتی ہو, جی, اس کے بعد لیکن ہم کسی تعلق کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے ان سب جگہوں پہ یا ان سب چیزوں کو حاصل کر سکیں, جبکہ ہمیں صلاحیت ہمارے اندر نہیں. ہم خوب بہت اچھے سے واضح کیا قبلہ. لیکن اچھا یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی, لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قیام ہے, کیا وہ اس انیکوالٹی کو بھی ٹیکل کرتا ہے؟ یقیناً امام حسین علیہ السلام کا قیام اس انیکوالٹی کو بھی ٹیکل کرتا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی اشارہ ہوا کہ حکومتی لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر فیوریٹزم تھا, نیپوٹزم تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے جو حقوق تھے وہ ان کو نہیں دیے جا رہے تھے. فار ایگزامپل اسلام کا جو سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس بہت سے, جسے ہم کہتے ہیں بھیڑ بکری ہے, جتنے بھی جانور ہیں, یا پھر کاجو بادام کشمش اس طرح کے جو میوے ہوتے ہیں, یہ ایک سونا چاندی, یہ اتنی ایک کوانٹٹی میں اگر ہے کہ جتنا اسلام میں بتایا گیا ہے, فی الحال اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے ویورز, ایک خاص کوانٹٹی میں ہے یا اس سے زیادہ ہے, تو پھر انسان کو زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر یہاں پہ سوچا جائے تو یہ کیوں ہے؟ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اس کا اونر ہے نا. نہیں, دین یہی بتانا چاہتا ہے کہ ریئل اونر جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کا اللہ ہے, آپ نہیں ہیں. تو یہ اس کی عطا ہے کہ مثلا ہم آپ سے کہیں کہ یہ لیجئے 100 روپے اور اب اسی میں سے 20 روپے ہم کو دے دیجیے, تو آپ کہیں گے ارے 20 کیا پورا آپ کا ہے, آپ لے لیجیے. صحیح. جس نے آپ کو ایگزسٹنس دیا ہے, وہ آپ کے ذریعے پروڈیوس کی گئی ہر چیز کا وہ خود ریئل اونر ہے. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ پروڈیوس جو کر رہے ہیں اس میں سے ایک حصہ سوسائٹی کے اس طبقے تک پہنچے کہ جو پچھڑا ہوا ہے, جو کچلا ہوا ہے, جو ایکسٹرا مال آپ کو ملا ہے, یہ آپ کو ذریعہ بنایا گیا لوگوں تک. یہ بھی ہے کہ حوائج الناس الیک من نعم اللہ, کہ لوگ آپ کی طرف اگر اپنی ضرورتیں لے کے آ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا. چوزن ون ایک طرح سے آپ ہو گئے. صحیح حدیث ہیں اس حوالے سے. تو یہ سسٹم اس لیے ہے کہ آپ تک آپ کے ذریعے سے اللہ اس مال کو سرکولیٹ کرے. اسی طرح سے خمس ہے کہ جو سب کے لیے ہے, کہ سال میں آپ کی جتنی بھی سیونگ ہے, ارننگ نہیں, آپ کی جو بھی سیونگ ہے اس کا بھی 20%. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس وقت کے نظام میں بالکل بھی مفقود ہو چکی تھیں, یعنی پائی نہیں جاتی تھیں. نہ زکوٰۃ کو پراپرلی چینلائز کیا جاتا تھا, سرکولیٹ کیا جاتا تھا, نہ ہی خمس کے مال کو. اور خمس کیونکہ خاص کر سادات کے لیے ہے کہ جو اولاد رسول خدا اور اولاد جناب زہرا ہیں, خاص کر ان کے لیے الگ سے ایک سسٹم تھا کہ ان تک یہ پہنچے. ان تک بھی یہ مال نہیں پہنچ رہا تھا. ایک طرف فیوریٹزم اور دوسری طرف اس طرح کا جو پراپر ڈسٹریبیوشن آف فائنانس ہے وہ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس قیام سے حکومت کو ایسی ضرب لگائی اور رہتی دنیا تک کے لیے, اور بلکہ یہ انہوں نے کیا نہیں, یعنی تھا نہیں تھا, آج بھی وہ اثر موجود ہے. کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام یزیدی نظام کو یہ ٹھیس یعنی یہ ضرب نہ لگاتے اور یہ شکست نہ دیتے تو آج وہی نظام کنٹینیو ہوتا اور حقیقی اسلام یقیناً صرف کتابوں میں ہوتا, پریکٹیکلی وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہ رہا ہوتا. اور یہ جو چینلائزیشن اور یہ جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورا مرجعیت کے نظام اس خمس کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور اسی کے ذریعے سے کتنے کام ہو رہے ہیں وہ نہ ہو رہے ہوتے. تو امام حسین علیہ السلام کے اس اسٹیپ کا اور اس وزڈم کا اور فور سائیڈڈنس کا اثر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم عوام میں فائنینشیل سرکولیشن بہترین انداز میں ہو رہا ہے, ابھی بھی باقی ہے. بے شک. اور یہ بہرحال آپ کی بات سے بات ملاتے ہوئے کہ جو اکانومک انیکوالٹی کی بات ہو رہی تھی, اور آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ وہاں پہ حکومتی امور سنبھالنے کے لیے صرف اور صرف فیوریٹزم کے تحت جو لوگ سلیکٹ کیے گئے, ادھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہم لشکر دیکھتے ہیں تو اس میں حر بھی شامل ہیں, جون بھی شامل ہیں, حر کے غلام بھی شامل ہیں, غلام ترکی بھی شامل ہیں. یعنی وہاں پہ کسی قسم کا فیوریٹزم نہیں ہے کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں تو یہ سپہ سالار بنیں گے اور یہ ہمارے بھائی ہیں تو یہ یعنی کسی ایک پوسٹ پہ ہوں گے, نہیں, بلکہ ہر ایک کو اس کی اپنی
لیاقت اور اس کی اپنی ایلیجبلٹی کی بنا پہ امام حسین مقام دے رہے ہیں اور سب کو شامل کر رہے ہیں. نہ کالے گورے کا فرق ہے، نہ گھر والے کا اور گھر سے باہر والے کا فرق ہے، بلکہ اسی آیت کو زندہ کر کے امام حسین نے دکھایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو بھی تقوی کے میدان میں جتنا آگے ہے وہ امام حسین سے اتنا قریب ہے اور وہ اس کو اتنا ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ قبلہ. اس سے مرتبط ایک اور سوال جو ابھی ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، یہ جو طبقہ ہے جو نچلا طبقہ کہا جاتا ہے یا بلو پاورٹی لائن، مستضعفین جن کو دین میں کہا گیا ہے، ان کے لیے امام حسین علیہ السلام کا قیام کس طرح ہیلپ فل تھا؟ یقیناً ان کے لیے بھی ہیلپ فل تھا، اس لیے کہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ حکومت اس بات کے درپے تھی کہ جتنی بھی ریسورسز ہیں وہ ہمارے ہی پاس رہیں، جو بھی اس کے ریئل حقدار ہیں ان تک نہ پہنچیں. اچھا. لیکن آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام، ابھی جو آپ نے مثال دی کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لا رہے ہیں، اصحاب کو بھی لا رہے ہیں، جناب جون جیسا غلام بھی آ رہا ہے ان کے ساتھ، سب ان کے ساتھ موجود ہیں اور سب کو ان کے حقوق برابر سے مل رہے ہیں. آج کی اگر تاریخ میں دیکھیے جو عرض ہوا کہ اس سسٹم کو امام حسین نے پھر سے زندگی بخشی، جو اصلی اسلامک سسٹم تھا، جو زکوٰۃ اور خمس والا، کہ جو آج باقی ہے واقعہ کربلا کی وجہ سے پورا دین باقی ہے. جی. جو حقہ کے بنا لا الہ حسین کہ انہی کی وجہ سے دین باقی ہے، تو وہ پورا سسٹم بھی باقی ہے. اگر آپ آج کی سوسائٹی میں جا کے دیکھیں، ایک انسان ہے کہ جو واقعاً غریب و نادار ہے، ٹھیک ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کسب معاش کرے، لیکن زندگی میں کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ جب بڑے خرچے آ جاتے ہیں، ایک دم سے وہ اتنی دولت نہیں جمع کر سکتا. مہینے کی اس کی 15-20 ہزار 25 ہزار سیلری ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ والا چل رہا ہے سسٹم، لیکن اب کسی کی شادی ہونی ہے یا کوئی اور موقع ہے جب اس کو ایک دم سے، تو یہیں پہ یہ سسٹم آف زکوٰۃ اور یہ خاص کر کے سسٹم آف خمس کام آتا ہے کہ جہاں جو غیبت کبریٰ میں ان کے نمائندے بن کے امام کے جو علماء اس وقت امت اسلام کی سربراہی کر رہے ہیں، وہ اسی ویلتھ سسٹم کو چلاتے ہوئے لوگوں تک، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% اور ایبسلیوٹ طریقے سے چل رہا ہے، اس میں بھی اپنی کمی ہے، وہ معصوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی یعنی یہاں سے لے کے جہاں تک ممکن ہو، انڈیا، پاکستان، افغانستان، جہاں بھی جو ممالک ہیں اور جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، ان تک ان کے حقوق پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. سینٹرز بنائے جاتے ہیں، مدارس ہیں، لوگوں کو وکیل بنا کے ذمہ دار بنایا جاتا ہے، چینلائزیشن آف ویلتھ ہوتا ہے. ایک ایسا چینل ہے کہ جس پہ ایٹ لیسٹ لوگ اعتبار کر سکتے ہیں. جی، اور غریبوں کی بہت ٹرانسپیرنسی پائی جاتی ہے. بات کاٹتے ہوئے آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ بے شک، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جہاں تک ممکن ہے غریبوں کی اس حوالے سے مدد کی جاتی ہے. اور اب جس شہر میں میں رہتا ہوں، مثلاً میرا الہ آباد سے تعلق ہے، تو وہاں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غریب ہمارے دروازے پہ آتا ہے تو ہم سے جو بن پڑتا ہے وہ تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہاں شہر میں مدرسہ ہے آپ وہاں جائیں، اس لیے کہ ان تک وہ رقومات، وہ اماؤنٹس آتے ہیں کہ جب کبھی ضرورت کسی غریب کو ہو تو اس تک یہ رقم پہنچائی جائے، تو ان کو جا کے وہاں سے ہیلپ ملتا ہے، ایڈ ملتا ہے. حتیٰ بہرحال ہمیں یاد ہے کہ کورونا کے زمانے میں خود جو ہے وہ آغا سیستانی اور آغا خامنئی کے ذریعے جو خمس کی رقم ہے وہ صرف محدود نہیں کی گئی کہ بھئی یہ خاص کمیونٹی یا ایک قوم کے لیے رکھی جائے، بلکہ جتنے بھی ضرورت مند ہیں سب سے صرف ہونا چاہیے. اور واقعی یہ اس سسٹم کا کمال ہے کہ جو ہے کسی کے قوم و منصب و قبیلے کو نہیں دیکھتا، درگزر کرتے ہوئے یہ دیکھا گیا کہ کیا جو ہے ضرورت ہے اور ضرورت کو پوری کیا جائے. اگر آغا اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کا جو ہے قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، اور ان کا یہ ریولیوشن جو ہے حکومت پہ بھی کاری ضرب لگا رہا ہے، جو مستضعفین ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ کارگر ثابت ہو رہا ہے، ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے. تو ابھی ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگرچہ امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہوتی اور لوگ ان کی بیعت کر لیتے، پھر یہ اکانومیکلی کیسے سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا؟ دیکھیے پھر تو شاید مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ زمین جنت ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اگر ان کو روکا نہ جاتا، یا یہ کہ کربلا واقع نہ ہوا ہوتا اور وہ پورے اپنے پوٹینشیل کو، جسے آپ کہہ لیں کہ ایکچولائز کر پاتے، صحیح، لوگ ان کو آگے بڑھ کے ان کا سپورٹ کرتے اور وہ اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوتے. میں ابھی منشا الہی اور مشیت الہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک سپوزڈلی اگر ایسا ہو جاتا کہ باطل اگر اپنے برے جو بھی اس کو کیا کہہ لیں کہ جو اس کے اپنے یعنی پلانس تھے، اگر ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے
اور وہ باطل اپنی راہ کو چھوڑ کے حق کی راہ پہ آ جاتا اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا. تو واقعاً آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اتنے سارے آبسٹیکلز کے بعد، اتنے ساری مجبوریوں کے بعد بھی جب وہ اس بہترین طریقے سے اسلام کو، جب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، ایک نئی زندگی بخشتے ہوئے نکال لاتے ہیں. تو اگر ان کو مکمل ریسورسز ملتے اور پوری آزادی ملتی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہی نظام الہی کہ جو انشاءاللہ خدا کی آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے بعد قائم ہوگا، وہ اس کی ایک جھلک ضرور دنیا کو دکھا دیتے. اور پھر ہم دیکھتے، اور آج کے دور میں اگر اس کو لے آئیں کہ تب سے لے کے آج تک اگر یہ دور ہوتا تو یقیناً ہم دیکھتے کہ ہمیں اکانومک جسٹس دکھ رہی ہے. ہم دیکھتے کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں اس کا سارے سٹیزنس کا جیسا کہ اس پہ حق ہے وہ اس کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہوتے. لوگوں میں بے ایمانی نہ ہوتی، لوگوں میں کسی قسم کی، یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ جتنا مل رہا ہے اس سے زیادہ انڈر دی ٹیبل لے لیں، کسی کے اندر یہ نہ ہوتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ متدین ہوتے، یعنی اس دنیا میں رہ کر بھی دنیا پرست نہ ہوتے بلکہ اپنی آخرت کے لیے اپنی اس دنیا میں کام کر رہے ہوتے. اور ایلیجبل لوگ صحیح جگہ پہ ہوتے. اور ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی، آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوتا ہے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے، جب ان کا ظہور ہوگا تو علوم کے 27 حروف ہیں، علم کے، نالج کے 27. اب یہ حروف کو کیسے ترجمہ کیا جائے اس پہ ہم بھی عاجز ہیں کہ مثلاً 27 چیپٹرز ہیں اور دنیا صرف 2 چیپٹرز تک پہنچی ہوگی، اور پھر وہ باقی 25 چیپٹرز کو دنیا کے سامنے کھول کے پیش کریں گے، اور ترقیاں یوں ہوں گی کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور لوگ زمین پہ بیٹھے بیٹھے جیسا کہ عرض ہوا ایک روایت میں کہ چاند پر بیٹھے ہوئے انسان سے بات کر رہے ہوں گے. تو یقیناً اگر امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی ان کو پوری طرح سے حکومت بنانے کا موقع ملتا اور لوگ ان کو اپنا امام اور پیشوا مان کر ان کی اقتدا میں چلتے تو یقیناً یہ ترقیاں ہمیں اس دور میں بھی اور اس دور سے لے کے آج تک دیکھنے کو ملتی. صرف یہ نہیں کہ اکنامک انجسٹس ہمیں دکھتی بلکہ ہمیں زبردست علمی ترقیاں دکھتی. بات ایک آخری یہاں پہ کہہ دوں، علمی ترقی لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ آج کی بھی اس دنیا میں ہمیں دکھ رہی ہیں، مگر وہ اپنی ذات میں کہیں نہ کہیں ڈسٹرکٹیو بھی ہے. لیکن اصلی ترقی یہ ہوتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، نہ یہ کہ پیچھے چلے جائیں. صحیح. آج اگر کوئی کہے کہ علمی ترقی ہو گئی ہے، نیوکلیئر بام ہے، تو وہ کل ملا کے رکھا ہوا ہے، جس دن پھٹے گا وہ سب کا نقصان ہوگا. لیکن علمی ترقی جو ایبسلیوٹلی بینیفیشیل ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں کسی بھی صورت ڈسٹرکٹیو نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے ان تمام سوالوں کے بنحو احسن جواب دیے، اور امید ہے کہ ویورز کو بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آئے ہوں گے. انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم کنٹینیو کریں گے. آگے مزید سوالات ہیں، مزید ایپیسوڈز ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.